الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ذلكم خير لكم والله بما تعملون عليم. محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت لے آئے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والو، تم گھروں میں داخل مت ہو تمہارے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں جب تک اجازت طلب نہ کر لو، جب تک تم سلام نہ کر لو اس گھر کے رہنے والوں کو۔ اگر کوئی یوں کہیں السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں، جیسا کہ حدیث میں ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے بغیر اجازت کے داخل ہونے سے، تاکہ تم یاد رکھو، تذکرون، یہ تمہارے لیے اجازت لے کر جانا خیر کا ذریعہ ہے، اور اگر اجازت نہ ہو تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے دروازے پر بیٹھے رہنے کے۔ یعنی واپس چلے جاؤ، 3 بار اجازت دی، کوئی نہیں جواب، تو پھر واپس چلے جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اس سے زیادہ کہ تم اس کے دروازے پر بیٹھے رہو۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ النور کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں، سب کی ماں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر بھی ساری بیویوں میں کم عمر تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف 6 برس کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 ایئرس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اس زمانے میں لڑکیاں بہت جلد بالغ ہو جاتی تھی، تو 9 برس میں جب یہ بالغ ہو گئی تو ان کی رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ابھی وہ ٹین ایج تھی، 18 ایئرس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم passed away, she was 18 years old. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپروکسیمیٹلی 10 سال وہ ان کے ساتھ رہے، تو ان کی رخصتی ہوئی when she was age 9، تو 9 ایئرس سے لے کر 18 ایئرس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی for 10 years. She was staying in the company of نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. But ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، she got like half of deen. She learned like half of deen, half of the hadith. 9 برس کی عمر سے 18 برس کی عمر میں ایک تو وائف، اور ڈیفیکلٹ ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہاں جانا وہاں جانا، بیٹل میں جانا، بدر میں، احد میں، سب کچھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
वसल्लम जो सारे नबियों के सरदार है, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया को जो नबूवत मिली है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो आप सैयदुल अंबिया है, सुल्तानुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन। फिर भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मुझ पर ऐसी मुसीबतें आई है कि अगर वो दीन पर, ये डे टाइम दीन की रोशनी पर आती तो वो दीन भी रात बन जाता, become dark, because lots of difficulty came in my life. सुब्तु अलैया मसाइबुल लौ अन्ना सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। रोशन दिनों के ऊपर, ये जो आज दिन कितना रोशन है, ऐसे दिन के ऊपर अगर ये क्या कह रहे हैं कि ये मुसीबत गिरती तो वो दिन न रहता, वो रात बन जाती। कितनी मजबूर होगी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला, और छोटी उम्र की लड़की, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहते थे और प्यार की बातें किया करते थे। एक मर्तबा कहा, आयशा तुझे, बुखारी शरीफ में है, आयशा तुझे पता है कि तेरी शादी से बहुत पहले जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिल्की क्लॉथ में तेरी तस्वीर लेकर आए थे, brought your photo, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऊपर से लेकर आए and says, या रसूलल्लाह, you gonna get married this girl, आपकी शादी होगी इस लड़की के साथ। रेशम का कपड़ा उनके हाथ में था और बता रहे हैं इसमें उसमें तेरी तस्वीर थी। एक रिवायत में है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दिखाया ऐसे हथेली में, इन द पाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हथेली में अल्लाह के नबी को बतलाया ये लड़की नजर आ रही है, लाइक यू सी इन अ मिरर, हथेली में, इन द पाम यू कैन सी। फरमाया ये तस्वीर है? फरमाया हाँ। कहा ये तुम्हारी बीवी बनेगी, अभी तो शादी भी नहीं हुई थी। कितना अल्लाह को प्यार था कि नबी के लिए कौन सी औरत तलाश कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे मुकद्दर होगा तो होगी, यूं कहा। तो पहले उनको खुशखबरी दे रहे हैं कि हम इस लड़की को आपके निकाह में लाएंगे, we going to bring this girl in your nikah. Nabi, Allah Ta'ala sending message to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam through Jibreel. But still, you can see the life of Aisha radiallahu ta'ala was so difficult. उस जमाना ऐसा था ना, कितना ताल्लुक अल्लाह ताला से उस औरत का होगा आयशा का बचपने में, और जिब्रील अमीन से, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बिल्कुल प्यारी औरत थी, सारी औरतों में बहुत लाडली और प्यारी औरत बीवी थी। कभी कभी रात में हजरत आयशा को स्टोरी सुनाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूज्ड टू टेल। हमारे तो बहुत सारे ऐसे शोहर होंगे जो कभी रात में आके थक जाते सो जाते हैं, कभी स्टोरी नहीं सुनाते। हालांकि हदीस में ला समर बादल ईशा, ईशा के बाद ज्यादा गुफ्तगू ना करो, सो जाओ। अरब लोगों के घर में तो आजकल की तरह रोशनी तो नहीं थी, देयर वर नो लाइट, है ना, अंधेरा। तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू सिट आउटसाइड इन द मून लाइट, बाहर, घर से बाहर बैठते थे, और वहां बैठकर वो क्या करते हैं, किस्सा कहानियां एक दूसरे से और कहवा पीते रहते जी।
کبھی ایک سٹوری چلتی تھی, one story for 7 days, one month. Sometimes it's called Alf Layla, 1000 رات تک چلتی تھی. One story carried on for 1000 nights. اسی لیے حدیث میں الف لیلہ اسٹوری بھی ہے, 1000 night story. That story is called الف لیلہ. ابھی نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ بات ہے. الف لیلہ اسٹوری. وہ لیلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, لیلۃ نائٹ. الف کے معنی 1000 رات کی اسٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو منع کیا, but because she was small, Hazrat Aisha was small. کام کرتا ہے فون آئے گیا ફોન કરું ને આટલા આવીને દરવાજા પર ઠોકું ને એની વાઇફ તો થશે. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سٹوری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا ای تستأذنوا وتسلموا علی اہلها فیقول الواحد السلام علیکم ادخل کما ورد فی حدیث ذالکم خیر لکم من الدخول بغیر استئذان لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا في أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. So in this hadith mentioned is okay. So this is the ayat of Surah An-Nur. Let's me repeat a little bit because this lady side didn't hear. So حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی while she was 9 years old, and she was living in the company in the life of Nabi sallallahu alaihi wasallam until she was 18 years old. So 10 saal. When she was 18 years old, Nabi sallallahu alaihi wasallam passed away. So approximately وہ رہی 10 سال تک, 10 years she stood with Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And half of deen, half of masail, half of ahadith Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha learned from who? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. آدھا دین انہوں نے سیکھا. کس طرح پہنچایا, how she learned and how she deliver the message to the people, to the Sahaba. بہت difficult تھا. If we should present in that time, اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو اسی وقت ہم knowledge حاصل نہ کرتے, چھوڑ دیتے. But look at her age, 9 years old until the 18 years. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو بیوی بن کر رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, and in that situation, in that place, there were different difficulty problem آتے رہے ان کے اوپر, کہ وہ خود کہتے ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا, کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہے کہ اگر وہ مصیبتیں, وہ کیلمٹیز, وہ ڈیفیکلٹیز اگر آج دن کے اوپر ڈے ٹائم اترتی تو ڈے بھی نائٹ بن جاتا, دن بھی کیا بن جاتا, رات بن جاتی, اندھیرا ہو جاتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے, سید الانبیاء ہے, سلطان الاولیاء ہے,
Sayyidul Mursaleen living with her. Still she says that. کتنی مصیبتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to talk to her, ان کے ساتھ بات کرتے تھے. جیسے میں نے سنایا کہ once نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سلکی کپڑا لے کر آئے اور اس میں تصویر تھی, تصویر, فوٹو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اور کہا عائشہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبرائیل علیہ السلام نے, یہ لڑکی ہے, اس سے تمہاری شادی ہوگی. اوپر سے لے کر آئے اللہ کے پاس. اور نظر روایت, جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پام میں یا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں بتلایا, جیسے میرے میں دیکھتے ہیں ایسے ہتھیلی میں بتلایا, دیکھو یہاں تمہیں نظر آتا ہے, کہاں تصویر ہے, اندر میں فوٹو ہے, کہاں, یہ تمہاری بیوی بنے گی, اللہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ کرائے گا. یہ ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اتنا قریب کا تعلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to talk to her after Isha. The stories. Normally حدیث میں لا ثمرہ بعد العشاء, عشاء کے بعد talk so long is not permissible. ہاں اگر دینی بات ہے تو ٹھیک ہے, اسٹڈی ہے, لیکچر ہے, قرآن سیکھنا ہے, نو پرابلم. بٹ دنیاوی بات کرنے سے عشاء کے بعد مکروہ ہے. فرمایا عشاء کی نماز پڑھو, سوچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر میری امت پر ڈیفیکلٹ نہ ہوتا صحابہ پر, تو میں ان کو ہاف دا نائٹ عشاء کی نماز پڑھاتا تاکہ جا کے فوراً سو جاتے. اتنا سیریس ہے. عشاء کے بعد آدمی کیا کرتے ہیں, ابھی جلدی عشاء ہو جاتی ونٹر میں, پھر وہ جی ٹی وی پر اور ڈرامے پر اور فلاں پر بیٹھے رہتے 2-3 گھنٹے, اور دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, ہے نا. اگر رات میں موت آ گئی تو ایمان پر نہیں آئی, اللہ بچائے. اگر موت آ گئی تو ایمان پر تو نہیں آئی, اس لیے کہ ویسے ہی ڈرامے دیکھتے دیکھتے سو گئے, تھکے, وہ تو بغیر ایمان کی موت ہے. اس لیے عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد کچھ صورتیں, کچھ ذکر کرتے کرتے سونا ہے. یہ ہے. اسی لیے تو کہا اللہ بسمی کا موت وحیا, میرا سلیپ, مائی سلیپ از بٹوین ڈیتھ اینڈ الائف, لائف. یہ چیز ہے. مر گیا تو گیا, زندہ رہا تو اٹھ گیا. اس لیے کہ حدیث میں ہے when a person sleep, اس کی روح جاتی ہے اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے. then the soul asks Allah, تو پرمیشن دے تو میں جاؤں. if you give me permission, I'll go back to the person, and if you said no, I'll stay here. اللہ کہے جاؤ تو وہ روح واپس آ جاتی ہے اور یہ اڑ جاتا ہے جب بھی مقدر ہے. اور اگر نہیں تو, یہ صحیح حدیث ہے, نہیں تو اسی سلیپ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ اس لیے عشاء کے بعد, لیکن پھر بھی عرب لوگ, there were no light in their time, there were no light at all. تو what they used to do, outside باہر میں چٹائی بچھا کر کے مون لائٹ میں, چاند کی لائٹ ہوتی ہے روشنی میں, بیٹھ کے قصہ کہانی اسٹوریز ٹاک ایچ ادر. سم ٹائم ایک ایک اسٹوری ایک مہینے تک چلتی تھی. سم ٹائم ون اسٹوری الف لیلہ, 1000 نائٹس. اسی لیے حدیث میں ایک اسٹوری الف لیلہ, 1000 نائٹ اسٹوری. تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا still she was small, جی, تو that's why Nabi sallallahu alaihi wasallam used to stay with her similar way. تو child ایسے ہی رہتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تاکہ دل لگے. Once حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا asked, یا رسول اللہ, من خرافہ, من خرافہ. خرافہ میننگ بکواس نہیں, یہ خرافہ کون ہے, whose name was خرافہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک آدمی کا نام ہے. ایک آدمی کا, کون پوچھ رہی ہے, حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ خرافہ کون ہے. میں سن رہی ہوں کہ خرافہ ہے کوئی. اللہ کے نبی اسٹوری سنا رہے. وہ ایک آدمی تھا, گھر سے نکلا,
and he went in jungle, जंगल में गया and उसने दो आदमी को देखा. He saw two people. पूछा, who are you? तुम दोनों कौन है? तो उसमें से एक आदमी वो है, उसको जिन्नात लगा हुआ था. He got a jinn inside. Nabi Sallallahu telling her. और जिन्नात came and took him away. पकड़ के ले गए. तो जितना अरसा वहां जिन्नातों के पास वो खुराफा रहा, यानी द खुराफा, the two people, he saw the two people, he asked them, and they were not men, they were जिन्नात. समझ में आई बात? तो इसको पकड़ कर ले गए, खुराफा को पकड़ कर ले गए. तो whatever stories he have seen in जिन्नात्स, जो उसने वहां देखा है जिन्नातों में, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहते हैं, कैसे शादी है, कैसे स्कूल है, कैसे मस्जिद है, उनके अंदर में भी ये सब है ना. जैसे हमारे अंदर में शादी है, निकाह है, कोर्ट है, पुलिस है, आमिज है, मस्जिद है, मदरसा है, चिल्ड्रंस है, शादी है, सब कुछ है, सब कुछ है, कोर्ट, सब कुछ है, बहुत सारी स्टोरीज है. तो किससे कहानियां वो जो देखी थी उसने आकर बताना शुरू किया. Now people love to listen the stories of jinnats. तो अब उसके बाद when उसकी स्टोरी लोग सुनते थे, और फिर कभी किसी से स्टोरी सुनते थे, look like is खुराफा story, look like is खुराफा story. तो खुराफा became so famous, you know. तो वो खुराफा कहते हैं कि मुझे तो जिन्नात पकड़ ले गया था और दो जिन्नात मुझे लेकर गए और मुझे जेल में डाल दिया कैद करके, और एक आदमी वहां से गुजर रहा है. ये स्टोरी सुना रहे, अल्लाह के नबी साहब स्टोरी सुना रहे हज़रत आयशा से, बिकॉज शी आस्क्ड हु वाज खुराफा. देखो कैसी अजीब स्टोरी है. कहा मुझे जेल में डाला, तो जेल में जाते रहे, फिर वहां से कोई गुजरता है ना सामने से, तो एक आदमी गुजर रहा था वो जंगल में. उसने देखा यार ये तीन क्या कर रहे हैं, दो जिन्नात और ये जेल के पास क्या हो रहा है. तो चौथा भी आ गया जस्ट टू सी, देखने के लिए, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ, व्हाट यू आर डूइंग हियर. वो दो टू जिन एंड ये खुराफा. उन्होंने बताया, खुराफा ने कहा कि मैं तो इंसान हूं, ये जिन्नात है दोनों. क्या कहा, मैं तो इंसान हूं, ये जिन्नात है दोनों, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है. तो जिन्नात कहते हैं उस आदमी से जो आया, फोर्थ वन, उसको कहते हैं तुम जाओ अपना काम करो, गो अवे, माइंड योर ओन बिजनेस. तो जिस काम के लिए तुम निकले हो वो काम करो. तो आने वाला शख्स कहता है, कैन आई टेल यू सम स्टंट स्टोरी. वो भी कुछ स्टोरी सुना रहा है. वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हें कोई अजीब स्टोरी सुनाऊं, अगर वो अच्छी लगे तो मेरे दोस्त बन जाना जी, और मुझे भी शामिल कर लेना. तो उसने कहा, मैं फुला जंगल में से आ रहा था और मुझे बहुत प्यास लगी, पानी. तो एक जगह एक तालाब था, इसको छोटी रिवर बोलते हैं, तालाब छोटा सा था, तालाब जैसा. तो उसमें बहुत पानी था. वहां मैं पानी पीने के लिए गया, तालाब के पास, रिवर के पास, नहर के पास. जब वहां पहुंचकर मैंने पानी पीने के लिए हाथ में उठाया, यानी पानी ऐसे उठाया अपनी हाथ में, चुल्लू में पानी उठाया पीने के लिए, तो तालाब में से आवाज आई, someone is talking from the river. ये अल्लाह के नबी साहब सुना रहे स्टोरी, समझ में आई बात. आवाज आई, खबरदार खबरदार. अब ये स्टोरी वो चौथे वाला नहीं सुना रहा है, खुराफा सुना रहा है. कौन सुना, जो जेल के अंदर में है, वो अंदर में है ना, तो वो स्टोरी सुना रहा है. तो खुराफा कहते हैं, तो मैंने जब पानी पीना शुरू किया तो तालाब के अंदर से आवाज आई, तो एकदम मैं पानी पीने से स्टॉप हो गया. आदमी चौंक जाता है ना, तालाब में से रात में क्या आवाज आई. तो बोलने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था. I never seen anybody who's talking inside the water. लेकिन मुझे प्यास इतनी लगी थी कि मैंने पानी उठा के पी लिया. ऐसा उठाया और अपने मुंह तक ले गया, ऐसा पानी उठाया अपने चुल्लू में, मुंह के पास
لے آ. پھر آیا, آواز آئی, خبردار جو پانی پیا تو یعنی تالاب میں سے پھر آواز آئی, خبردار جو پانی پیا تو. یہ پھر میں نے اس کو پانی کو پھینک دیا. کس میں پھینک دیا؟ ریور میں. تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے ایسے. ویسے بھی جن آدمی جی بندہ خرکا پتا فرکا بندہ خرکا, یہ کہتے ہیں نا ایک پتا بھی گرتا ہے, لیوز آلسو فال, تو انسان ڈرتا ہے کیا کچھ ہے یہاں. تو گر گیا وہ, بس پانی تو میرے ہاتھ سے ویسے بھی گر گیا, کانپ رہا تھا ہاتھ تو گر گیا. لیکن مجھے بہت پیاس لگی تھی. پھر میں نے پانی اٹھایا, پھر میں نے, آوازیں آتی رہی, میں نے اس کے بارڈر نہیں کیا, پانی پی لیا. اب پانی جیسے ہی میں نے پی لیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ پانی پینے سے پہلے میں مرد تھا, پانی پی کر کے میں بن گیا عورت. یہ سٹوری خرابہ کی کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے. یہ کون پوچھ رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہے. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ خرابہ کون تھا؟ تو اللہ کے نبی سٹوری سنا رہے ہیں. دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ کیسی دل لگی کی بات کر رہے ہیں. وہ مرد تھا, پانی پیا تو کیا بن گیا؟ اور تو مجھے بہت ندامت ہوئی, بہت پریشان. میں نے پانی پیا کہ پانی پینے سے پہلے میں مرد تھا, پانی پیا تو عورت بن گئی. کہتے مجھے اتنی شرم آئی, میں اپنے گھر واپس نہیں گیا, میں نے دوسرا راستہ لے لیا, کہیں اور دوسرے گاؤں میں چلا گیا. اب گھر جاؤں گا عورت بن کے, تو I was feeling so shy. تو میں نے کیا کیا, دوسرے گاؤں میں چلا گیا. اب تو کہیں گے میں پہنچ گئی اس علاقے میں. جب میں پہنچ گئی, اب تو مذکر نہیں بول رہا ہے, مؤنث, میں اس علاقے میں پہنچ گئی, عورت بن گئی نا ابھی تو کیا کہہ رہا ہے, میں اس علاقے میں پہنچ گئی کیونکہ وہ عورت تھی. تو وہاں کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا, عورت تھی تو مجھے پکڑ لیا, اور میری شادی کر دی کسی اور سے. میری شادی کر دی تو اس سے مجھے 3 بچے پیدا ہوئے. کتنے پیدا ہوئے بھائی؟ 3 بچے. یہ سٹوری سنا رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. پھر میرے اوپر وہاں بہت ظلم ہوا, شوہر مارتا رہا, وہاں لوگوں نے بہت ظلم کیا, پریشانی آئی. پھر میں نے سوچا چلو میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں جہاں سے آیا تھا. اب عورت بن کے گھر چلی جاؤں واپس. تو میں وہاں سے بھاگ کر نکل گئی. I ran away from that place. راستہ وہی تھا, اسی راستے سے میں گھر جا رہی تھی. تو راستے میں وہی تالاب آیا, تو وہاں پانی نہیں, ایسے سی سینڈ جس کو بولتے ہیں سینڈ, وہ سی سینڈ تھی. there was no water at all, خالی سینڈ تھی. تو میں نے وہاں پہنچ کر پھر پانی کے لیے تو میں جیسے ہی دیکھا تھوڑا تھوڑا پانی ہے, تھوڑا ہے, تو پانی اٹھایا تو پھر آواز آئی, خبردار پانی پیا. تو 1 دفعہ آواز آئی, 2 دفعہ آواز آئی, 3 دفعہ آواز آئی. میں نے تو پانی پینے پر مجبور تھا چونکہ بہت پیاسا تھا. میں نے زبردستی اپنے دل پر پتھر رکھ کر, آوازیں آتی رہی, میں نے پانی پی لیا. جیسے ہی میں نے پانی پیا تو عورت کے بجائے بھی مرد بن گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بن گیا؟ مرد بن گیا. اب ادھر اس کے 3 بچے بھی ہے, 3 بچے ادھر بھی ہے. اب میں بہت خوش ہو گیا. چلو جلدی وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر کو بھاگا, اپنی بیوی کے پاس, بچوں کے پاس بھاگا. اچھا, میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ, ایسا قصہ ہوا. میں گھر پہنچا چونکہ میں عورت بن گیا تھا, اور پھر دوبارہ کیا بن گیا؟ مرد بن گیا. اور I left my 3 children behind also. دوسری جگہ, دوسری ویلیج میں میری شادی ہو گئی تھی, وہاں میرے 3 بچے ہیں فلاں قبیلے میں. اچھا, اب میں گھر پر آیا, پھر شادی کی میں نے, تو یہاں بھی 3 بچے ہیں. تو وہاں 3 بچے عورت سے نکلے, یہاں 3 بچے اس مرد سے نکلے. یعنی ایک ہی مرد عورت بنی تو اس سے 3 بچے پیدا ہوئے, یہاں پھر مرد بن گیا تو 3 بچے پیدا ہوئے. تو میرا قصہ اتنا عجیب ہے کہ میں 3 بچوں کا باپ بھی ہوں اور 3 بچوں کی ماں بھی ہوں. سوچ بتا دیے, یہ حدیث سنا رہے, یہ بات سنا رہے اللہ کے نبی. عجیب. تو میں 3 بچوں کی ماں بھی ہوں. عجیب اسٹوری ہے نا. تو کیسی اسٹوری سنائی اور کیسا سوال کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا.
وہ خرافہ کون تھا؟ بتاؤ نا اس کی سٹوری کیا ہے. تو اگر میرا یہ قصہ تمہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ تینوں کو، ایک تو آیا تھا نیا اور دو تو جناتی تھے اور یہ تو جیل میں تھا نا. اگر میری یہ سٹوری تمہیں پسند آ جائے تو مجھے بھی اپنے ساتھیوں میں شریک کر لو پلیز، تمہارے ساتھ مجھے شریک کر لو. تو یہ سٹوری ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زوجیت کا حق ادا کرنے کے لیے، دیکھو کتنی تازہ تازہ وحی آ رہی ہے. وحی آ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہیں بھی وحی آئی ہے. اور کبھی تو فرمایا جبرائیل صاحب السلام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہاری بیوی حضرت عائشہ کے لیے سلام بھیجا ہے. اتنی نصیب والی اور، لیکن ان کے تقاضے کے مطابق، کیا کہہ رہے ہیں؟ تقاضے کے مطابق ٹائم دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا دے رہے تھے؟ ٹائم دے رہے تھے. چونکہ عمر میں چھوٹی تھی، ٹائم دینا پڑتا ہے نا. فون میں پورا دن، شور صاحب فون میں پورا دن، بیوی کے پاس کوئی ٹائم نہیں اس کے پاس بات کرنے کا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں کہ بچے رات کو سونے سے پہلے جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، بچے کہتے ہیں ابا ایک کہانی سنا دو، ایک سٹوری سنا دو. She used to tell نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹوری سناؤ، سنتی تھی. تو عجیب حالت، خود فرما رہی اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی کی، اللہ کی، جبرائیل کی، پھر بھی کیا کہہ رہی ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں، اتنی مجھ پر پریشانی آئی ہے کہ اگر وہ پریشانی دین کے اوپر اترے تو دین بھی رات بن جائے. اتنی زیادہ اللہ کے نبی کا مکان ہے. دیکھو یہ سورۃ النور آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، سورۃ النور. عورتوں کو یہ سورۃ النور کسی بھی عالم یا کسی عالمہ کے سامنے بیٹھ کر سیکھنا چاہیے. سارے مسائل اس میں بیان کیے گئے، بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کچھ باتیں میں بتلاتا ہوں آپ کو. یہ اتری ہے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی نا زنا کی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس پر اللہ پاک نے سورت اتاری ہے اور اس میں بے شمار مسائل بیان کیے ہیں. گھر میں بچوں کے، بیوی کے، شوہر کے، مردوں کے، عورتوں کے، سارے مسائل اس کے اندر میں ہیں. زنا کے، چوری کے، فلاں. یہ سورت خاص طور پر عورتوں کو سیکھنی چاہیے اور اس کی تفسیر کو سمجھنی چاہیے. سورۃ النور کی بہت اچھی تفسیر ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہماری تفسیر آئے گی. ابھی ہم سورۃ مریم میں چل رہے 16 میں پارے میں، 17 18 میں انشاءاللہ 18 میں پارے میں سورت آ جائے گی سورۃ النور کی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے تو واپس آ رہے تھے تو کیا ہوا، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے. اس سفر میں ٹرن کس کا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. لمبا سفر تھا، کئی دنوں مہینے نکل جاتے تھے. کہیں دوپہر، کہیں رات، کبھی نماز کے وقت، کبھی قیام کا، کبھی رات کا، کبھی صبح، کبھی کہاں، کبھی کچھ ناشتہ، کبھی دوپہر کا کھانا. اس طرح سے دن کے دن نکل جاتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی لمبے ہو جاتے تھے، کبھی اتنے کیونکہ سفر میں ہوتے تھے. اس لیے کیا ہوا، دوپہر میں ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا. سارے قافلے والوں نے ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، پورا گروپ، 2-4 ادھر چلے جاتے، دوسرا ادھر چلے جاتے، 2-4 ادھر چلے جاتے، اس طرح سب دور دور تک بیٹھ جاتے تھے. تو کبھی دن میں پڑاؤ ہو گیا، کبھی رات میں، سفر چلتا رہتا تھا. تو ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام المومنین کے ساتھ سفر کیا، آرام کیا. سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، یعنی سفر میں سوئے ہوئے ہیں. اب رات پوری ہو گئی، چلو بھائی الرحیل چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، قافلہ آگے چلے گا. تو سب لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اونٹوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا پالان جو کیراون ہے وہ رکھ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص اونٹ تھا. She used to go on that camel in the journey with نبی سے اسپیشل کار تھی سمجھو، اور اس کے اوپر کیراون تھا، ایسا ہودج بنا ہوا.
बन, जैसे जिसको उसको उतारते थे नीचे, नीचे रखो कैंप बन जाता था, ऊपर रखो घर की तरह होता और उसमें बैठकर ताकि पर्दा हो जाए। इस तरह वो कैरावेन होता था छोटा ऊंट के ऊपर। जब वहां ठहरना होता पूरा कैरावेन उतार के नीचे रख देते, उसमें सोना बैठना खाना पीना सब होता था। पर्दे का पर्दा भी, एक कैंप, एक समझो टेंट समझ लो, एक टेंट होता था। तो ये है। तो अब क्या हुआ, ऐलान हुआ चलो चलो निकलो। अब रात को उठकर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो समझी कि अभी तो सब आराम में है, अपने इस्तिंजा के लिए, क्योंकि वहां तो नहीं होता, दूर चली गई। अब इस्तिंजा से फारिग होकर वापस आई, चूंकि दूर जाना होता था, तो देखा वो नेकलेस जो था गले में, वो जहां इस्तिंजा में गई दूर वहीं गिर गया। उनका जो नेकलेस था ना वो गिर गया। जैसे ही अभी सुना रहा हूं, समझ में आई बात, बुखारी शरीफ में वो नेकलेस था वो गुम हो गया। तो वापस गई, चूंकि वो उनका नहीं था, किसी से बोरो किया था, सफर में जाने के लिए पहनने के लिए बोरो किया। अब वो हार गुम हो गया। अब उसकी तलाश में वापस गई, एक तो आ गई फिर वापस गई, तो बहुत देर लगी। जब वापस आई तो देखा यहां तो कोई नहीं, सब काफिला चला गया। वो समझे कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला टेंट के अंदर बैठी है, वो पूरा उठा करके कहा, क्योंकि बहुत छोटी लड़की की तरह थी, हल्की फुल्की थी, साहबा ने उसको उठाकर कहां रख दिया, ऊपर रख दिया, हाउडज जिसको बोलते, ऊपर रख दिया टेंट, वो कैरावन ऊंटनी के ऊपर, और चले। अब क्या हुआ, वहां से उनको वो नेकलेस नहीं मिला। कहां से मिला, ऊंटनी जो चली गई ना, ऊंटनी चली गई, वहीं पर गिरा हुआ था। तो हार जब वापस आई तो वहीं से मिला उनको। बस ये तो अकेली हो गई, कोई है भी नहीं, सारे चले गए। अब जंगल है, अकेली है, रात का वक्त है, फजर से पहले पहले वक्त है। अब एक कमसिन बच्ची है, इतनी उम्र भी नहीं, और जंगल बयाबान में अकेली, और क्या कहे। अब होता था किसी का ऊंट थक जाए, किसी का ऊंट न चले, तो फिर वो इंतजार करते थे। अब सफवान इब्ने मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हर वक्त पीछे रहते थे, सारा काफिला चला जाता था। बाद में सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चक्कर लगाता अपनी ऊँटनी पर बैठकर कि किसी की कोई ऊँटनी, किसी का कोई सामान, किसी की कोई बैग, किसी का कोई भी चीज पीछे रह गई हो तो वो ले आते थे। ये काम किसका था, सफवान बिन मुअत्तल का। सबसे सारा काफिला चला जाता, ये फिर अपनी ऊँटनी से निकलते थे, सारी जगह में जाते थे। देखा उन्होंने, ये तो कोई दूर से देखा औरत बैठी हुई है, सफवान रज़ी अल्लाह तआला ने। तो आमतौर पर पहले क्या होता था, पर्दे की औरत अभी उतरी हुई, पर्दे की आयत अभी उतरी हुई नहीं थी, तो वो पहचानते थे। तो जैसे ही देखा दूर से, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत आयशा ने अपना पर्दा चेहरा ढांप लिया और थोड़ी झुक गई। तो हजरत सफवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए अपनी ऊँटनी पर, ऊँटनी से नीचे उतरे, ऊँटनी को बिठा दी और दूर चले गए, ये कहकर कि ऊँटनी पर बैठ जाओ, मैं दूर चला जाता हूं। बस इतना ही काम किया, सलाम किया, ऊँटनी को बिठाया और ऊँटनी को बिठा कर क्या है, दूर चले गए। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँटनी पर बैठी, कौन है ये, हमारी माँ है, बहादुर औरत है, अम्मी जान है, कि इतनी डिफिकल्टी फिर भी वहां बैठी है। कह रही हो मुझे तो नींद आ गई थी, सो गई ना, चूंकि वो रात में अकेली थी, सो गई। तो कोई और देखा, हजरत सफवान ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जोर से पढ़ा, तो उनकी आवाज सुनकर उठ गई और अपना चेहरा ढांप लिया, उड़ गई। तो उनकी ड्यूटी जो थी, सफवान रज़ियल्लाहु ताला ने रस्सी पकड़ी, महार पकड़ी और उसको बिठा वो बैठ गई और वो रस्सी पकड़कर, ऊँटनी की रस्सी पकड़कर चलना शुरू कर दिया। ये तो बात हो गई यहां तक। तो जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना मुनव्वरा में ये स्टोरी, झूठी स्टोरी फैल गई कि वो पीछे रह गई थी, इस्तिंजा के लिए गई थी,
اور فجر کی نماز میں کہ ہمارے کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں فجر کی نماز سب کچھ ہو گیا، دین ہو گیا سب کچھ، ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی. کس کی تہمت لگا دی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر. اب سبحان اللہ، اس کے بعد جب گھر پر آ گئی حضرت عائشہ، چھوٹی عمر کی، تو ان کو پتا ہی نہیں کہ میری ایسی بات چل رہی ہے، میری ایسی جھوٹی افواہیں، پورے مدینے میں بات کر رہے لوگ میرے بارے میں، اور ہے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو ایک مرتبہ، اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر میں نہیں ہوتی تھی، وہ تو آج کل ایسا ہے نا، کھانا باہر کھاتے ہیں ٹوائلٹ گھر میں جاتے ہیں. اور اس زمانے میں کھانا گھر کھاتے تھے، ٹوائلٹ کہاں جاتے تھے؟ باہر جاتے تھے، ہے نا. اور وہ ٹوائلٹ بھی بالکل ہمارے قریبی ہے بھائی، وہ اینڈ سوئچ والی ہونی چاہیے، روم کے اندر میں. اس زمانے میں دور ہوتی تھی. ہمارے پرانے زمانے میں انڈیا میں دیکھو، وہ گھر سے باہر ہوتی تھی، لیکن کہاں لے آئے؟ آہستہ آہستہ اس کو روم کے اندر میں لے آئے. پہلے زمانے میں لوگ جنگل میں جاتے، جنگل سے آتی کہاں ہوتی تھی؟ گھر سے باہر. اب تو کہاں آ گئی؟ روم ہی کے اندر میں آ گئی، ہے نا. اب تو اس زمانے میں گھر میں کھاتے تھے پھر جاتے تھے باہر، اب تو باہر کھاتے ہیں ریسٹورینٹ میں، گھر میں جاتے ہیں. یہ سب مسئلہ بالکل الٹا ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبح سویرے ام مستاح کے ساتھ جا رہی تھی ٹوائلٹ کے یعنی استنجا کے لیے. تو ام مستاح کے پیر پھسل گیا، تو ام مستاح نے اپنے بیٹے مستاح کے اوپر لعنت کہی کہ بیٹے مستاح پر لعنت ہو. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے تیرا بیٹا تو بدری صحابی ہے، اس پر کیوں لعنت بھیجتی ہے؟ عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے؟ نہیں کیا ہوا؟ تائی سے مستاح ایسا کہا. کیوں؟ کہا میرا بیٹا مستاح بھی شامل ہوا ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ، جس نے تہمت لگائی ہے تم پر زنا کی، میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہو گیا، یعنی اس نے بھی بلیو کر لیا ہے، اس لیے میں نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے. دیکھا بات، ام المومنین کی فیور کر. تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا، اللہ اکبر، کہ میرے بارے میں یہ چل رہا ہے، میرے بارے میں. اب ساری بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مجھ پر تہمت لگائی گئی، مجھے اکیوز کیا گیا. یہ تہمت اتنی خطرناک تھی کہ ہمارے اوپر جو تہمت لگائے کچھ نہیں ہے، یہ تو امام الانبیاء کی بیوی ہے، آپ کی سب سے پیاری بیوی ہے، آپ پر اللہ کے سلام آئے ہیں، ان کے بستر پر وحی اتری ہے، اور وہ آدھا دین لوگوں کو پہنچا رہی ہے. صحابہ سب مل کر آدھا دین، اور حضرت عائشہ خود آدھا دین. ان پر یہ تہمت ہے، رو رو کر بالکل ختم ہو گئی. انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں پوری سٹوری سناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے کو. یاد رہے انشاءاللہ اگر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری سنانا ہے. بہت کام کی باتیں ہیں. ہماری عورتیں دیکھیں کہ یہ کتنی صبردار تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنی مصیبتیں آئی پھر بھی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہتی ہے. انشاءاللہ میں پورا واقعہ آپ کو سناؤں گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ ہمارا سننا قبول فرما، اللہ ہمارا آنا قبول فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو بیمار میں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے قرض سے سبکدوسی عطا فرما. یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو، جاب کی لائن سے، گھر کی لائن سے، شوہر کی لائن سے، بیوی کی لائن سے، بچوں کی لائن سے، یا کام کاج کی لائن سے، بیماریوں کے اعتبار سے جس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو، اللہ تو سب کا مسئلہ حل فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ہمارا یہ پروگرام نیشنل اور انٹرنیشنل ساری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سب کا سننا قبول فرما. اللہ سب کو دعاؤں میں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.